بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برفانی صحرا، فنا و بقا کے جان لیوا لمحات سے گزرتا ایک ناقابل فراموش شاہکار۔ مصنف امجد رئیس۔ کارل نورلینڈ کے بچپن میں انٹارکٹیکا وہ آخری بر اعظم تھا جہاں انسانی قدم نہیں پہنچے تھے۔ سرد و سنسان بر اعظم کی انوکھی کہانیاں سنتے ہوئے وہ بڑا ہوا تھا۔ اس کا تعلق ناروے سے تھا اور عمر اس وقت 27 برس۔ بر اعظم سے عشق بھی جوان ہو گیا تھا۔ نارویجین مہمجو کو عشق کے آغاز ہی میں موت کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بچپن کا لو افیئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے جا رہا تھا۔ اس نے چہرہ شمال کی سمت میں کر لیا تھا، سیاہ افق کی جانب جہاں گرمی تھی، زندگی اور روشنی سے بھرپور دنیا تھی، محبت کرنے والی بیوی اور بیٹی تھی۔ اگر اس نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ ان دونوں کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ رینگتا ہوا خیمے میں گیا اور رکسیک کے سائیڈ پاکٹ سے ایمرجنسی بیکن برآمد کی۔ انگلیوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جنہیں نظر انداز کر کے اس نے آلہ سنبھالا۔ انگلیاں فروسٹ بائٹ کی زد میں تھیں، کال تڑک گئی تھی۔ کئی ہفتے قبل مرکزی ریڈیو کی آخری بیٹری نے جواب دے دیا تھا، اب آخری لائف لائن اس کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اگر اس نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا تو کارل کی موت یقینی تھی۔ اس نے دعا مانگی اور ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا۔ ایمرجنسی کی صورت میں مستقل ریڈیو سگنل کی شکل میں اشارہ خارج ہوتا تھا۔ بین الاقوامی امدادی فریکوینسی 12.15 میگا ہرٹز تھی جسے کوئی گزرتا ہوا مصنوعی سیارہ اٹھا سکتا تھا، جس کے بعد ایمرجنسی کے مقام کی نشاندہی کی جاتی تھی۔ بعد ازاں انٹارکٹیکا سے قریب ترین علاقہ ٹیرا ڈیل فیگو سے ہوائی جہاز کارل کو تلاش کرنے کے لیے پرواز کرتا۔ 3.5 ماہ قبل وہ اور جولین فٹز جیرالڈ انٹارکٹیکا کی چھان بین کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دونوں کے پاس ایک سلیج تھی۔ ہر سلیج پر 500 پاؤنڈ وزنی سامان لدا تھا جسے ان دونوں کو ہی کھینچنا تھا۔ اتنے وزن کو خود کھینچنا تکلیف دہ تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے ہاتھ متاثر ہو رہے تھے، جسمانی حالت اور قوت بھی سوال پذیر تھی۔ جولین کا ارادہ تھا کہ بر اعظم پیدل عبور کر کے تاریخ میں نام امر کر لے۔ بطور انٹارکٹک ایکسپلورر جولین کی شہرت داستانی تھی۔ بر اعظم کراس کرنے والا، جھنڈے گاڑنے والا، برفانی وسیع علاقے کی گہرائیوں اور بلندیوں کو چھاننے والا، میڈیا فرینڈلی مہم جو، ایک نمایاں نام جو اکثر ٹی وی پر دکھائی دیتا تھا۔ رائل جیوگرافیکل سوسائٹی آف لندن اور ایکسپلورر کلب آف نیو یارک کا رکن۔ حقائق کچھ اور تھے۔ جولین کی بیشتر مہمات ناکامیوں سے دوچار ہوئی تھیں، جنہیں میڈیا نے منفی کی بجائے اس کے عزم سے تعبیر کیا تھا۔ وہ میڈیا میں رہنا چاہتا تھا۔ خود کو منوانے کے لیے اسے ایک عظیم کامیابی درکار تھی۔ متواتر ناکامیوں نے اسے ڈھیٹ اور ضدی بنا دیا تھا۔ اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ کارل کے پیر سوج گئے تھے۔ خیمہ سرد ہواؤں کی زد میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے لامتناہی سفیدی کو دیکھا۔ اس کا یقین پہلے سے زیادہ ڈگمگا گیا۔ جولین کے کہنے پر منصوبہ بنایا گیا تھا کہ انٹارکٹیکا کو انتہائی طویل راستے سے کراس کیا جائے، یعنی 2000 میل۔ ایسی کامیابی کے بعد ان کا نام عظیم مہمجو افراد میں شامل ہو جاتا۔ تاہم جب وہ منزل سے 80 میل کے فاصلے پر تھے تو جسم و جان نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ قاتل علاقے اور موسم کی شدت نے انہیں کھا لیا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ برف کے سمندر نے ہڈیوں سے گوشت اور عضلات چوس لیے تھے۔ ان کی حالت رینگتے ہوئے ناتواں بچوں جیسی تھی۔ موسم سرما سر پر تھا۔ دن کی روشنی مدھم تھی، وہ بھی محض چند گھنٹوں کے لیے۔ کوئی دن جاتا تھا کہ انٹارکٹیکا کی مستقل طویل رات چھا جاتی، جس کے بعد فرار کی مہم سی امید بھی دم توڑ جاتی۔ تیزی کے ساتھ نکلنے کا یہی وقت تھا۔ میڈیا فرینڈز لا علم تھے کہ نام نہاد داستانی جولین وہاں نیم مردہ حالت میں پڑا ہے۔ کارل بیٹھ گیا۔ اسے جولین کو بتانا تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور ایڈونچر خودکشی میں بدلنے والا ہے۔ وہ دونوں اتفاقاً 2 برس قبل الپائن کلب میں ملے تھے، پھر ان کی اکیلے میں ملاقات ہوئی۔ جولین نے اپنے سچے جھوٹے کارنامے سنا کر کارل کے شوق کو مہمیز کیا۔ کارل خاصا متاثر اور پرجوش ہو چلا تھا اور اس کی نئی موجودہ مہم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کی فاش غلطی تھی، جولین نے کہا تھا، چونکہ وہ صرف دو ہوں گے، لہٰذا تجربے کی بنیاد پر ٹیم لیڈر وہ ہوگا۔ کارل نے بلا توقف اس کی لیڈرشپ کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں ایک قدم آگے نہیں جا سکتا، کارل نے جولین کو بتایا۔
جولین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولا تو اس کی دبنگ آواز ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی مانند تھی۔ جب ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں تو تم فرار ہو رہے ہو؟ جولین نے کہا۔ میں اس بار کسی بحث میں نہیں جا رہا، یہ زندگی اور موت کا معاملہ بن چکا ہے، کارل نے کہا۔ 80 میل رہ گئے ہیں، جس کے بعد ہمارا نام تاریخ کا حصہ بن جائے گا، جولین نے کہا۔ ہاں، ایک ناکام مہم اور 2 لاشیں جو شاید کبھی دریافت ہی نہ ہو سکیں۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ہم نے 1 ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ موسم سرما شروع ہو گیا تو جہاز بھی پہنچ نہیں پائے گا۔ 80 میل 80,000 میل بن جائیں گے، کارل نے فیصلہ کن انداز میں حقائق سے اسے آگاہ کیا۔ میں اکیلا جاؤں گا، تمہارے بغیر رفتار بڑھ جائے گی، جولین نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ ہفتوں میں دونوں کے مابین نیویگیشن، فوڈ، ریڈیو اور غیر ضروری میڈیا انٹرویوز پر تکرار ہوئی تھی۔ انٹرویوز کے شوق کے باعث ہی بیٹی نے وقت سے پہلے دم توڑ دیا تھا۔ گزشتہ ناکامیوں کی بات پر وہ جذباتی بحران کا شکار ہو جاتا تھا اور میڈیا کو بھی بخشتا نہیں تھا۔ کارل کو جب بھی موقع ملتا وہ جولین کے احمقانہ فیصلوں اور مہم کی تباہ کن صورتحال کے بارے میں لکھتا رہتا۔ بدتر صورتحال نے ساؤتھ پول پر فل اسٹاپ لگا دیا تھا، اس سے آگے جانا ناممکن تھا۔ افسردگی کی بات یہ ہے، جس جگہ کی محبت میں مبتلا رہا وہ دشمن نکلی، کارل نے کہا۔ ہم اب بھی کر سکتے ہیں، جولین نے کہا۔ حالت دیکھو، میرے منہ میں امونیا کا ذائقہ ہے، یعنی ہمارا جسم خود کو ہی کھا رہا ہے، کارل نے کہا۔ جولین نے متنفر انداز میں منہ پھیرا۔ تم مایوس ہو تو سگنل دے دو، لیکن یہ اعتراف کرنا کہ مہم کا اختتام تمہاری وجہ سے ہوا اور ایمرجنسی سگنل تم نے دیا تھا، جولین نے کہا۔ میں یہ دونوں کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ وقت آئے گا جب تمہیں احساس ہوگا کہ یہ کتنا اہم اور کارآمد تھا، کارل نے ٹرانسمیٹر سنبھال لیا۔ رچرڈ لیٹن اپنے ہوٹل روم میں تھا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فون کرنے والی جولین کی سیکرٹری آئیون ایونز تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر ایکسپورٹیشن کنٹرول روم سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے ایمرجنسی سگنل دیا ہے، فوراً پہنچو۔ آ رہا ہوں، رچرڈ نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیزی سے کٹ بیگ تیار کیا۔ ایئرپورٹ پر آئیون نے اسے بریف کیا کہ جولین ہر دوسرے تیسرے دن ریڈیو پر رابطہ کرتا تھا۔ 11 دن سے رابطہ منقطع ہے، اب سگنل ملنے پر انتظار ختم ہو گیا تھا۔ کیا خبر ہے؟ رچرڈ نے مقامی پائلٹ سے سوال کیا جو نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ وہ یہاں پر ہیں، آئیون نے نقشے کی ایک جگہ پر انگلی رکھی۔ بلیک مور گلیشیئر کی انتہائی حد پر۔ میں نے ریسکیو کے لیے کیپٹن ویلانووا سے تبادلہ خیال کیا ہے، پائلٹ نے کہا۔ رچرڈ نے کیپٹن سے ہاتھ ملایا۔ کیا امکانات ہیں؟ کوشش کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہاں کافی دراڑیں، کھائیاں وغیرہ ہیں، خاص طور پر گلیشیئر پر، کیپٹن بولا۔ اور موسم؟ رچرڈ نے پوچھا۔ ایک بڑا طوفان مغرب کی جانب سے ہے، لیکن یہ انٹارکٹیکا کے لیے غیر معمولی نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ طوفان کے ٹکرانے سے پہلے ان کو نکال لیں، کیپٹن نے بتایا۔ رچرڈ نے اپنی منگیتر صوفیہ کو کال پر بتایا، پھر کو پائلٹ کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا۔ دونوں آدمی ایک دوسرے کے قریب سلیپنگ بیگز میں لیٹے تھے، نیم غنودگی میں، امید اور مایوسی کے مابین جھول رہے تھے۔ کارل نے ادراک کیا کہ بھوک سے مرنا کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ 17 دن سے اسے ایک کھیل اڑ کر پیٹ میں نہیں گئی تھی۔ جسم کا ہر خلیہ کیمیائی رد عمل کے ذریعے اذیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ گردوں میں درد ہو رہا تھا، پیشاب کا اخراج ایک خوفناک عمل تھا، سر میں مستقل تیز چبھن تھی، دانت ڈھیلے پڑ گئے تھے، جڑوں میں انفیکشن شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تحقیق کے مطابق تمام تفصیلات سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ باڈی سسٹم بریک ہو رہا ہے۔ وہ لمحہ آنے والا تھا جب ریکوری کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے دہشت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جولین برف چوس رہا تھا۔ اگر جہاز آیا تو اترے گا کیسے؟ کارل نے سوچا، فلیئر چلا کے راستہ دکھانا پڑے گا۔ جولین نے یہ ذمہ داری بھی اس پر ہی ڈال دی۔ کارل نے آہستہ سے بیگ کی زپ نیچے کی اور باہر آ کے سرد موسم کا مخصوص لباس پہنا۔ فلیئرز لے کر وہ گلیشیئر پر آ گیا۔ اس نے ایئر سٹرائپ بنانے کے لیے برفانی سطح کا جائزہ لیا۔ ٹوین اوٹور چھوٹا جہاز کو اترنے کے لیے کم از کم 400 گز درکار تھے۔ علاقہ ہموار نہیں تھا، ابھار، اونچ نیچ، رکھنے اور خود اس کی اپنی ناگفتہ بے حالت، لہردار ٹھوس برفانی ابھاروں کے باعث جہاز نہیں اتر سکتا تھا۔ ڈھلوان کی صورت میں بات مختلف ہوتی۔ وہ گرتا پڑتا مناسب مقام تلاش کر رہا تھا۔ 2 گہری کھائیوں کے درمیان اسے ایک چوڑی پٹی نظر آئی جہاں ٹوین اوٹور اتر سکتا تھا، تاہم اسے یقین نہیں تھا کہ 400-500 گز طویل ہوگی۔ مزید برآں کی لینڈنگ کے مقام پر 2 ٹھوس برفانی چھوٹے ٹیلے تھے۔
کارل شدید مخمصے کا شکار تھا۔ بہرحال اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ فلیئر کی نوکیلی بنیاد برف میں گاڑ دی، لڑکھڑاتا ہوا 150 گز دور گیا اور دوسری فلیئر لگائی۔ 30 منٹ بعد وہ سیدھی لکیر میں 4 فلیئرز جما چکا تھا۔ پھر اس نے مخصوص جگہ پر نشاندہی کے لیے اسکائی پول نصب کیا اور اس پر اسکارف باندھ دیا جسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اپنی کاوشوں کو دیکھتا رہا۔ دل مطمئن نہیں تھا لیکن کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ خیمے کی طرف واپس چل پڑا۔ جہاز کی آواز آنے پر فلیئرز کو روشن بھی کرنا تھا۔ اتنی سریلی آواز سماعت میں رس گھول رہی تھی، نئی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ کارل کو ایئرکرافٹ کی آواز اس وقت اتنی ہی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ جولین نے فلیئرز روشن کر دی۔ کارل نے نئی توانائی محسوس کی اور ایئرکرافٹ کو خیمے پر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ جہاز گھوم کر دھیمی رفتار سے آیا اور درمیان سے برفانی پٹی کو چھو کر اڑ گیا۔ پائلٹ محتاط تھا، اسے برفانی سطح کی صلاحیت کو جانچا۔ اب وہ لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا، برفانی پٹی کی لمبائی کم نہ پڑ جائے، لہٰذا اس نے عین 2 چھوٹی برفانی چٹانوں کے اوپر سے گلائڈ کیا اور بال برابر بچتا ہوا نکلا۔ لیکن کارل نے دیکھ لیا تھا کہ ایئر کرافٹ کے بازو نے انتہائی ٹھوس اٹھے ہوئے برفانی ابھار کو چوم لیا تھا۔ پورٹ ونگ جھکا، ایئر کرافٹ کا توازن بگڑا، بلندی کم ہوئی، بہت معمولی فرق تھا، لیکن قسمت پائلٹ کے ساتھ نہیں تھی۔ جہاز بے قابو ہو گیا تھا، وہ پیٹ کے بل گلیشیئر پر گر کے پھسلا۔ پائلٹ نے اسے روکنے کی کوشش کی، برف کے ذرات کی چادر بلند ہوئی۔ رفتار اب بھی 100 میل فی گھنٹہ تھی، 80 میل فی گھنٹہ۔ انجن مکمل طور پر علیحدہ ہو گیا تھا۔ برف اور فولاد کی رگڑ سے خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ مومنٹم ایئر کرافٹ کو آگے بڑھا رہا تھا۔ ایک پائلٹ کا چہرہ شیشے سے لگا تھا، وہ چیخ رہا تھا لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایئر کرافٹ منہ کے بل کھائی میں جا گرا۔ ایک انجن اور کچھ ٹکڑے گلیشیئر پر رہ گئے۔ کارل کنارے تک گیا۔ جولین کا چہرہ بجھی ہوئی راکھ کے مانند سفید ہو رہا تھا، وہ بھی کارل کے پاس ہی آ گیا۔ کیپریکارن بیس 5 عمارتوں پر مشتمل تھا۔ بیس بہت بڑا نہیں تھا، 3 ایک دوسرے سے منسلک تھیں اور 2 ایک طرف 50 فٹ کے فاصلے پر شیڈ کی مانند تھیں۔ ایک شیڈ سے تھٹ تھٹ کی مخصوص آواز تواتر کے ساتھ بلند ہو رہی تھی، جو کسی بڑے انجن کے کام کی نشاندہی کر رہی تھی۔ لورین برجیس کیپریکارن بیس کمانڈر تھی۔ انٹارکٹیکا کی تاریخ میں وہ اس قسم کی پوسٹ حاصل کرنے والی سب سے کم عمر لڑکی تھی۔ عمر 28 برس۔ اس نے 7 برس وہاں دوسرے بیس میں گزارے تھے۔ وہ گلیشیل بائیولوجی میں ریسرچ اسپیشلسٹ تھی۔ کیپریکارن کی بات مختلف تھی، یہ اس کی اپنی ذہنی اختراع تھی۔ وہ یہاں کی کمانڈر تھی، یہی اس کی کائنات کا آغاز و انجام تھا، زندگی بھر کا خواب۔ نتائج کے حصول کے بعد انقلاب برپا ہو جاتا۔ 7 دن ہر صبح کی مانند وہ لیب میں آئس کور کے نمونوں کا تجزیہ کر رہی تھی جو ڈرلنگ انجینئر سین نے بھجوائے تھے۔ دوپہر تک اس نے کام ختم کر کے لاگ بکس مکمل کی اور نیا ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ کر دیا۔ خالی کافی مگ لے کر وہ کارپیٹڈ کوریڈور میں میس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ دائیں جانب جم کا دروازہ راستے میں آیا۔ لورین نے کھلے دروازے میں جھانکا۔ کیپریکارن کی میڈیکل آفیسر ورک آؤٹ میں مصروف تھی، وہ بینچ پریس لگا رہی تھی۔ ہائی میل، لورین نے کہا۔ میل نے بینچ پریس روکے بغیر منہ سے جواب دیا۔ لورین آگے بڑھتی چلی گئی۔ میس روم میں میز پر طعام کا انتظام تھا۔ اس کی پہلی ملاقات ریڈیو آپریٹر فرینک سے ہوئی، پھر اس نے مردو سے ہاتھ ملایا جس کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا۔ میس میں 2 بڑے سائز کے صوفے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک کونے میں چھوٹی سی لائبریری تھی۔ فارغ اوقات کے لیے ٹی وی اور ویڈیو کا بندوبست بھی تھا۔ 5 افراد کی مختصر سی ٹیم کے لیے میس روم پسندیدہ جگہ تھی۔ ان کے مابین ذہنی ہم آہنگی اور اعتماد کا رشتہ تھا۔ لورین نے کبھی خود کو باس کے روپ میں پیش نہیں کیا تھا۔ مہذب آباد دنیا سے بہت دور، اس ناموافق زمین، موسم اور ویرانے میں وہ خوش تھے۔ موسم سرما سر پر تھا۔ در حقیقت انٹارکٹیکا وہ بعید ترین اور سرد مقام تھا جہاں سردی سرما سے بڑھ کر 12 مہینے ہی رہتی تھی۔ موسم سرما کا فرق یہ تھا کہ 7 مہینے کے لیے دن کی روشنی غائب ہو جاتی تھی۔ یہی وقت ان کی حقیقی کارکردگی اور برداشت کے لیے امتحان ثابت ہوتا تھا۔ 7 مہینے کے لیے وہ کرۂ ارض کے تاریک ترین سرد مقام پر گویا صندوق میں بند ہو کر رہ جاتے تھے، جو ایک اعصاب شکن مرحلہ تھا۔ لورین نے کھڑکی کے باہر طوفان کے آثار دیکھے۔ سین کہاں ہے؟ لورین نے کہا۔ اسے میس کی بجائے شیڈ میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، فرینک نے جواب دیا۔ لورین کھا پی کر اٹھ گئی۔ وہ انتھک کام کرتا ہے، میں اسے کافی دے کر آتی ہوں، لورین نے کہا۔
فرینک لو اسٹوری کا تھیم سانگ گنگنانے لگا۔ وہ انجان بن گئی۔ ٹیم کے افراد اکثر اسے چھیڑتے رہتے تھے۔ لورین نے ہک پر سے حفاظتی سوٹ لیا۔ یہ تند و تیز سرد ہواؤں کے جھکڑوں سے بچاتا تھا۔ سر پر اونی ہیٹ تھا۔ پلاسٹک کے یعنی بوٹس چڑھائے۔ بوٹ خصوصی طور پر آئل لون ورکرز کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ انہیں الاسکا میں تیار کیا گیا تھا۔ پیروں کو گرم رکھنے کے لیے دنیا میں اب تک ان کا کوئی مد مقابل نہیں آیا تھا۔ آخر میں لورین نے گلوز لیے اور یخبستہ فضا میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ باہر تیز ہوائیں اس کے قدم اکھاڑنے پر تلی بیٹھی تھیں۔ وہ مضبوطی اور احتیاط کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھ رہی تھی۔ کافی چھلک جاتی تو مزہ نہیں آتا۔ ڈرلنگ شیڈ کے نیچے محیب پارکنس انجن اور رگ کے اطراف میں سین منڈلا رہا تھا۔ سین لوری ٹیم میں ایک شاندار اضافہ تھا۔ اسکاٹ پولر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں لورین کو سین کے لیے متعدد مشورے ملے تھے۔ بالآخر وہ سین کی ساکھ سے متاثر ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سین اس کی توقع سے زیادہ کم عمر اور مضبوط تھا۔ گرین لینڈ سمیت مختلف علاقوں میں کام کرنے سے وہ مزید سخت جان ہو چکا تھا۔ لورین نے پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا۔ وہ جب پہلے دن اس کے لیے کافی لے کر گئی تھی، اس وقت سین محتاط تھا۔ وہ خاتون سائنسدانوں کے بارے میں الگ نظریہ رکھتا تھا، تاہم بہت جلد اسے حسین اور سادہ طبیعت لورین کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرنا پڑی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی نادیدہ چیز مشترک تھی۔ وہ سائنسدان سے زیادہ فلم ایکٹریس دکھائی دیتی تھی۔ گویا سیگورنی ویور کے جوانی کے دن لوٹ آئے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے کافی کا تھرمل مگ وصول کیا۔ کیا گرین لینڈ کی ٹیم کے مانند کور تک ڈرل کرنی ہے؟ سین نے پوچھا۔ کور کی انتہائی حد پر جھیل ہے۔ مجھے پانی کا نمونہ چاہیے جو مکمل شفاف حالت میں ہو، لورین نے کہا۔ انٹارکٹیکا کے نیچے جھیل؟ ہوئی بھی تو جمی ہوئی ہوگی، سین نے کہا۔ یہی خیال تھا، لیکن 70 کی دہائی میں کئی سائنسی مشن ایئر کرافٹ میں بھیجے گئے۔ ان کے ساتھ خاص قسم کا ریڈار تھا جس نے برفانی چٹانوں کے نیچے سے انعکاس ریکارڈ کیا۔ اس کی حقیقت واضح نہیں تھی، لورین نے کہا۔ میں سمجھ گیا، سین نے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ انٹارکٹیکا کے مشرقی سمت میں چونکا دینے والا انکشاف ہوا، جہاں لیک اونٹاریو کے برابر تازہ پانی کی جھیل تھی۔ اس کی گہرائی لیک اونٹاریو سے دگنی تھی اور یہ برف کے نیچے چھپی تھی۔ اسے لیک واسٹاک کا نام دیا گیا تھا۔ یہ نام اس وقت پڑا جب روسیوں نے وہاں بیس کیمپ بنایا تھا، لورین بتا رہی تھی۔ سین اسے توجہ سے سن رہا تھا۔ لیکن وہ جمی کیوں نہیں؟ سین نے پوچھا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کی وجہ وہ مقام ہے جہاں یہ پوشیدہ ہے، یعنی ٹیکٹونک رفٹ۔ یہ اسی طرح کا فالٹ ہے جو جھیل بیکال اور بحر ایمر کے ساتھ ہے۔ زمین کی مرکزی تپش اسے جمنے نہیں دیتی۔ اوپر برف کی موجودگی نے اسے کرۂ ارض کے لیے لاک کر دیا ہے۔ یہ قدیم تر پانی کا ذخیرہ ہے، لہٰذا گہرے امکانات ہیں کہ اس میں زندگی نامعلوم شکل میں موجود ہوگی، لورین نے کہا۔ تم چاہتی ہو جھیل میں ڈرل کیا جائے؟ سین نے پوچھا۔ واسٹاک میں نہیں، وہاں دشواریاں ہیں۔ ہمیں بڑے پیمانے پر پہلے 2 میل تک ڈرل کرنی پڑے گی، لورین نے کہا۔ 2 میل؟ یہ ناممکن ہے، سین حیران رہ گیا۔ بالکل ٹھیک، یہی وجہ تھی کہ میں نے دوسرے امکانات کا خیال رکھا تھا۔ واسٹاک سے 1000 میل کے فاصلے پر برف کے نیچے آتش فشاں موجود ہے۔ کسی نے اس پر خاص توجہ نہیں دی تھی، لورین نے کہا۔ پھر تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ سین نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اسے دریافت کرنے والے سائنسدانوں میں میرے ڈیڈی بھی شامل تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آتش فشاں برفانی سطح سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا دہانہ برفانی تہہ سے محض 2000 فٹ نیچے ہے۔ یہاں جھیل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں نسبتاً آسانی رہے گی، لورین نے کہا۔ ایک سیکنڈ رکو، کنفیوز مت کرو۔ اس آتش فشاں کے ساتھ جھیل کا ہونا کیوں لازم ہے؟ سین نے استفسار کیا۔ اس کا دہانہ ٹھنڈا ہے اور والکینو گرم ہے۔ اگر تم کریٹر یعنی دہانہ لکھ کر کمپیوٹر میں اشکال دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ بعض دہانوں میں تمہیں پانی تک نظر آئے گا۔ آتش فشاں کی گرمی سے برف پانی بن جاتا ہے، اور جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی۔ غالباً ہم اس زندگی کی بات کر رہے ہیں جو خود مختار ہے، اجنبی ہے، ہماری دنیا سے بالکل الگ۔ یہ سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ یہ جھیلیں ٹائم کیپسولز کے مانند ہیں۔ ہم زندگی کے بارے میں اپنی معلومات میں غیر معمولی اور انقلابی اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے اور کہاں سے شروع ہوئی، کس شکل میں تھی، اور اب کہاں ہے، لورین نے کہا۔ کیا یہ سب کچھ عملی ہے؟ سین نے پوچھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک الگ مختصر بیس بنائیں اور ڈرلنگ رگ کے ذریعے 2250 فٹ نیچے جا کر صوتی ارتعاش کی مدد سے اجنبی مخلوق کا نمونہ حاصل کریں، لورین نے کہا۔ سین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی،
لفظ مخلوق پر وہ ہنس دیا تھا. یہ کتنی بڑی ہوگی؟ شاید ہم دیکھ بھی نہ سکیں. ہو سکتا ہے اجنبی زندگی کو دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ استعمال کرنا پڑے، لورین نے کہا. سین بھی پرجوش نظر آ رہا تھا. میں اس میں شامل ہوں، کوئی خطرہ تو نہیں؟ وہ بولا. کس چیز سے؟ لورین نے پوچھا. مخلوق سے. سین پھر ہنسا تھا. کیپریکارن کے سیٹ اپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فنڈز کا تھا، کیونکہ پروجیکٹ رسکی تھا. گرانٹ دینے والی بہت سی سائنسی تنظیمیں ہچکچاہٹ کا شکار رہیں، لیکن لورین کی ناقابل شکست لگن اور برق رفتار شہرت کے باعث 3 لاکھ پاؤنڈز اسکاٹ پولر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے دے دیے. 250,000 نیشنل فاؤنڈیشن فار سائنس کی جانب سے آئے. چیریٹیبل ٹرسٹ کی مجموعی رقم 1.5 لاکھ پاؤنڈ تھی. اس کے علاوہ لورین کچھ رقم موقع سائنسی جرائد سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جو اس قسم کے پروجیکٹس کے نتائج کے اولین امیدوار ہوتے ہیں. باوجود ان تمام کامیابیوں کے 1 ملین پاؤنڈز مزید درکار تھے. اس وقت چیف ایگزیکٹو آف کریگولین آئل کی کال آئی. الیگزینڈر دی پیئرمین بلینئر آئل ٹائکون تھا، تاہم پانی میں آلودگی پھیلانے کے الزام میں گرین لابی اس کے پیچھے پڑی تھی. نتیجے کے طور پر اسٹاک مارکیٹ میں ڈی پیئرمین کے شیئرز کی قیمت گر رہی تھی. اس کے پی آر ایڈوائزر نے اسے کسی معقول ساکھ کے حامل پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنے کا مشورہ دیا. لورین کی خوش قسمتی رہی کہ اس نے پروجیکٹ میں دلچسپی ظاہر کی. لورین ہچکچا رہی تھی، تاہم دونوں کی ملاقات ہوئی. دونوں ہی ایک دوسرے سے متاثر ہوئے اور ڈی پیئرمین نے پروجیکٹ پر ہاتھ رکھ دیا. لورین نے اپنی مرضی کی ٹیم منتخب کی. سین اس میں شامل تھا. فرینک کے ساتھ وہ کام کر چکی تھی. اس کی شمولیت ناگزیر تھی. اپنی فیلڈ میں اس کی قابلیت بے مثال تھی. مرڈو نہ صرف بہترین شیف تھا بلکہ پلمبنگ، الیکٹریکل ورک کا بھی ماہر تھا. میل سین کی مانند نیا چہرہ تھا. تعلق نیوزی لینڈ سے تھا، وہ بھی بہترین ساکھ کی حامل تھی. یہ تھے کیپریکارن کے 5 مشہور و معروف کردار. ڈی پیئرمین سے چیک لینے کے ٹھیک 1 سال بعد جنوری میں تیار کیپریکارن فضائی راستے سے انٹارکٹیکا کے مخصوص مقام پر نصب کرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا. اس کی تیاری میں ہر ضروری شے کا خیال رکھا گیا تھا. بالخصوص لورین اور فرینک نے ہزاروں گھنٹے کمپیوٹر کے ساتھ مل کر ماڈل بنانے پر صرف کیے تھے. انٹارکٹیکا میں پہنچنے کے 7 ہفتے بعد کیپریکارن کی سادہ سی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. ربن کاٹتے وقت لورین کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. مسکراہٹ میں جذبے اور خواب مچل رہے تھے. اس نے فخر سے ایک جملہ کہا: یہ بیس اگر بہت بڑا نہیں ہے لیکن اس کے نتائج جو ہیکل ثابت ہوں گے. لورین نے کہا تھا. اس کی بات کے جواب میں تالیوں کی گونج تھی. کیا صورتحال ہے؟ سین نے رگ کے ساتھ اسکرین پر دیکھا. 460 فٹ. کوئی رکاوٹ؟ لورین نے پوچھا. کچھ نہیں. لورین نے ہیجانی کیفیت محسوس کی. 5 سال کی منصوبہ بندی اور خوابوں کی تعبیر کا آغاز تھا. لورین، ریڈیو کال، ارجنٹ. ڈور وے کی طرف سے آواز آئی. کیا ارجنٹ ہو سکتا ہے؟ لورین نے تجسس سے محسوس کیا. فرینک کے نارمل تاثرات میں پریشانی کا عکس تھا. وہ پلٹ کر مرکزی بلاک میں آ گئی. ریڈیو روم کے کنیکشن سے نسوانی ہراساں آواز ابھر رہی تھی. دس از ٹرانس انٹارکٹیکا ایکسپیڈیشن کنٹرول. کیپریکارن، ہمیں ایمرجنسی کا سامنا ہے. میں دہراتی ہوں، ایمرجنسی. ڈو یو ریڈ می؟ اوور. آواز آ رہی تھی. لورین عالم استجاب میں ریڈیو ہینڈ سیٹ کو گھور رہی تھی. اسے اپنی سماعت پر شک ہو رہا تھا. کون ایمرجنسی رپورٹ کر رہا تھا اور کیپریکارن کو آواز کیوں دے رہا تھا؟ تم کون ہو اور ہنگامی صورتحال کی نوعیت کیا ہے؟ اوور. لورین نے کہا. میرا نام آئیون ایوانس ہے. میں جولین فٹز جیرارڈ کی سیکرٹری ہوں. وہ اپنے ساتھی کے ہمراہ طویل راستے سے انٹارکٹیکا کراس کرنے نکلا تھا. 48 گھنٹے قبل ہمیں ایمرجنسی سگنل ملا. جواب میں ہماری طرف سے ٹوین آٹو روانہ کیا گیا. ایئر کرافٹ میں ایک رپورٹر بھی تھا. وہ دونوں بلیک مار گلیشیئر پر بری طرح حالت میں تھے. ایئر کرافٹ واپس نہیں آیا. ہماری سمجھ کے مطابق وہ کریش کر گیا ہے. اوور. آواز آ رہی تھی. اوکے، لیکن دوسرا ایئر کرافٹ ٹھیک معلومات دینے کے لیے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اوور. لورین نے کہا. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن موسم حائل ہے. اوور. دوسری طرف سے آواز آئی. میں سمجھ گئی. یہاں بھی برفانی طوفان قریب ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگ ملوث ہیں؟ اوور. لورین نے سر کو جنبش دی. کل 5 افراد، 2 پائلٹ، ایک برٹش صحافی اور 2 مہم جو. آئیون نے ہچکچاتے ہوئے وقفہ لیا. میرا خیال ہے کہ لینڈ ریسکیو واحد آپریشن ہے اور کیپریکارن قریب ترین بیس ہے. اوور. آئیون نے کہا تھا. آئیون، ہمیں صحیح معلومات درکار ہیں. اوور. لورین نے کہا. آئیون نے کچھ وقفے کے بعد لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کی نشاندہی کر دی. فرینک نے پینسل سنبھالی. تیزی سے حساب جوڑا.
اور نقشہ دیکھ کر پینسل سے نشان لگایا۔ وہ یہاں پر ہیں، اس نے لورین کو بتایا۔ لورین کا چہرہ مرجھا گیا۔ لوکیشن کتنے فاصلے پر سے ہے؟ کوئی سمت بھی اختیار کریں، خطرناک، لگ بھگ 300 میل۔ لورین ریڈیو کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئیون، ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، اتنے فاصلے تک کے لیے ہمارے وسائل نابود ہو جائیں گے۔ کیپریکارن ایک چھوٹا سا ریسرچ بیس ہے، ایئر ریسکیو بہترین آپشن ہے، اوور، لورین نے کہا۔ آئیون نے گہرا سانس لے کر امکانات کا جائزہ لیا، کیونکہ لورین کا جواب مایوس کن تھا۔ ان کی واحد امید کیپریکارن تھا۔ طوفان کی غیر موجودگی میں غالباً صورتحال بدل جاتی۔ ریسکیو مہم پر جانے کے لیے میں 24 گھنٹے لوں گی، لورین نے کہا۔ اس دوران تم ہر چینل استعمال کر کے یہ معلوم کرو کہ ٹوین آٹو کریش ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے۔ تصدیق ہونے تک میں اپنی ٹیم کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تم امریکن ایئر سروس سے بھی مدد لے سکتی ہو۔ دوسرے یہ کہ مجھے وہاں 5 افراد کے نام اور حالات کا علم ہونا چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اوور، لورین نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گی، اوور۔ ریڈیو خاموش ہو گیا۔ لورین نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر سیاہی تھی، طوفان کی شدت بڑھ گئی تھی۔ تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، اس نے فرینک سے کہا۔ لگتا ہے مجھے ٹرپ پر جانا پڑے گا، سین میرے ساتھ ہوگا۔ 2 افراد سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لاجسٹک کا خیال رکھنا بے حد اہم ہے، لورین بولی۔ ڈرلنگ کا کیا ہوگا؟ فرینک نے پوچھا۔ ڈرلنگ؟ لورین بدمزگی کو پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ ڈرلنگ روکنی پڑے گی۔ جارج رومیرو اور کلاڈیو ورگاس ٹوین اوٹو میں پرواز کر رہے تھے۔ ریڈیو پر کیپریکارن بیس سے بات کیے ہوئے 14 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پہلے ایئرکرافٹ کے غیاب کو پورے 3 دن ہو رہے تھے۔ دونوں پائلٹ باخبر تھے کہ وہ ایک مخدوش سفر پر ہیں، لیکن گنجائش نہیں تھی کہ وہ طوفان کے ہلکا ہونے کا انتظار کرتے۔ موہوم امید تھی کہ ان کے ساتھی پائلٹ زخمی حالت میں امداد کے منتظر ہوں۔ مہم جو پہلے ہی پھنسے ہوئے تھے۔ دونوں نے رات میں کیپ ہارن سے پرواز کی۔ صبح 9 بجے کے قریب وہ جائے حادثہ پر تھے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سیاہی مائل بادل بصارت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ 50 منٹ تک پائلٹ زاویہ بدل کر گلیشیئر کو کھنگالتے رہے۔ ایک موقع پر ورگاس چلایا، ادھر کچھ ہے، گم کیا ہو؟ بادلوں نے بھی مہلت دی اور انہوں نے برف پر ایس او ایس کے بڑے بڑے نشانات دیکھ لیے۔ قبل اس کے منظر دھندلا تھا۔ رومیرو نے خیمے سے قریباً 100 گز کے فاصلے پر برفانی گیند نما شے دیکھی۔ نہیں، وہ ایئر کرافٹ کا انجن تھا۔ جولین اور اس کے ساتھی نے انجن آئل کی مدد سے ایس او ایس کے حروف بنائے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ایئر کرافٹ کریش کر گیا تھا۔ دونوں نے مایوسی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ بعد ازاں 3 چکر اور کاٹے، تاہم کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی بچا بھی ہے تو نیچے اترے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان حالات میں نیچے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، رومیرو نے بھرائی ہوئی آواز میں نا امیدی کا اظہار کیا۔ لورین نے ریسکیو کا اعلان کر دیا۔ فردن فردن سب سے مشورہ طلب کیا، منصوبہ بندی کی، سامان کی تفصیلات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا: کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ، پروویژن، میڈیکل اور اسپیشل ایکوپمنٹ۔ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ روانہ تو 2 ہو رہے ہیں، کیا امکانات ہیں کہ واپسی پر کتنے ہوں گے؟ منصوبے کی تکمیل پر فرینک نے ہاتھ اٹھایا۔ مداخلت کے لیے معذرت، لیکن کسی نے اب تک غیر متوقع سچویشن کا اظہار نہیں کیا۔ مثلاً کہ اگر تم دونوں کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہو، مثلاً اسنو موبائلز، ریڈیوز اور سپلائی کسی کھائی کی نظر ہو جاتے ہیں، اس صورت میں تمہیں کون ریسکیو کرے گا؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تمہارے پاس کیا حل ہے؟ لورین نے سوال کیا۔ میرے خیال میں تم دونوں کو ہر 50 میل پر کچھ نہ کچھ دفن کر دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں کم از کم فائٹنگ چانس برقرار رہے گا اور ہمیں تم تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، فرینک نے کہا۔ سین کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ اس طرح اسنو موبائلز کا وزن بڑھ جائے گا اور رفتار کم ہو جائے گی، سین بولا۔ یوں کہتے ہیں کہ پہلا مارکر 100 میل پر اور دوسرا 200 میل پر، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ تمہارا خدشہ بھی ٹھیک ہے، جو ہلکا ہو جائے گا۔ لورین نے اسباب میں سر ہلا کر ٹیم کی طرف دیکھا اور سب نے اتفاق کیا۔ کوئی اور بات یا مشورہ؟ اس نے سوال کیا۔ سب خاموش تھے۔ اوکے، ہم 1 گھنٹے میں نکل جائیں گے، لورین نے کہا۔ ابتدائی 30 میل روانی کے ساتھ گزرے۔ لورین اسنو موبائل جو انجن سے چلتی ہے پر کمپاس کے ساتھ آگے تھی۔ گاہے گاہے وہ آئینے کے ذریعے حکم میں سین کی ہیڈ لائٹس دیکھ رہی تھی۔ 30 میل کے بعد روانی متاثر ہونے لگی۔ سطح زمین کی کیفیت بدل رہی تھی۔ گوگلز پر جمنے والی برف صاف کرنے کے لیے انہیں ہر 1-2 میل پر رکنا پڑ رہا تھا۔ سفر کی 37 میل اور 2.5 گھنٹے۔ برفانی سطح تواتر کے ساتھ رنگ بدل رہی تھی۔ کہیں کھائی، اونچائی، نالیاں،
دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے. رفتار کم ہو گئی تھی. ایک مقام پر رک کر انہوں نے تھرمو فلاسک سے کافی لی اور پھر دوبارہ سفر شروع کیا. وہ گڑھوں، برفانی تودوں، نالوں، کھائیوں سے بچتے بچاتے رخ بدل بدل کر کمپس کی مدد سے واپس راہ پر آ جاتے. علاقہ بھول بھلیوں کی مانند تھا. متعدد بار راستہ مسدود ہوا. کبھی آئس بال کا رخ اوپر کی جانب اور کبھی ڈھلوان کی طرف ہو جاتا. کہیں چال ہموار رہتی، کہیں لڑکھڑانے لگتی. برفانی پہاڑیوں کے قریب انہوں نے کیمپنگ کا فیصلہ کیا. تند ہواؤں میں خیمہ نصب کرنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑی. رات کے 9 بج رہے تھے. لورین نے کوکنگ کا سامان نکالا اور سین نے اسنو موبائلز کو کینوس سے ڈھک دیا. کھا پی کر وہ سلیپنگ بیگز میں گھس گئے. جگہ مختصر تھی. پہلی مرتبہ لورین سین کے اس قدر قریب تھی کہ اجسام ایک دوسرے کو چھو رہے تھے. دونوں کو اس عجیب صورتحال کا ادراک تھا. گہرائی میں کہیں دونوں کی کیمسٹری ملتی جلتی تھی. سونے سے پیشتر دونوں نے جولین کے بارے میں کچھ دیر گفتگو کی. لورین کی معلومات زیادہ تھیں، جس کے مطابق وہ کوئی عظیم مہم جو نہیں تھا، تاہم اتنا ہوشیار ضرور تھا کہ میڈیا کو سنبھال لیتا تھا اور ڈرامائی مہمات کے لیے مطلوبہ فنڈز بھی حاصل کر لیتا تھا. اس کے ریکارڈ پر کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں تھی، اگرچہ اس نے کئی ڈرامے رچائے تھے. وہ خود کو اسکاٹ اور شیکلیٹین کے پائے کا مہم جو ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا. کم از کم اپنی نظروں میں بزم خود وہ ایسا ہی تھا. اب کیپریکارن کے قیمتی وسائل اور وقت اسے بچانے پر صرف ہونے جا رہے تھے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.